فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر. قابل احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے مختصر سا حصہ قرآن کریم کا تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. معزز سامعین کرام، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ کریم مساجد کو آباد رکھے. پچھلے سال رمضان المبارک سے پیشتر رمضان المبارک کی آمد یہیں سے بیان ہو رہی ہوگی. میں نہیں تو کوئی اور دوست تشریف فرما ہوں گے. اسی طرح سحر و افطار کا انتظام ہوا ہوگا. مساجد میں خصوصی عبادات تراویح کا انتظام ہوا ہوگا. اور وہ رمضان المبارک بیت گیا. امسال اللہ کریم کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ فرصت بخشی کہ اس بار پھر رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہم اس موضوع پر محو گفتگو ہے. اللہ پاک ایمان کی وہ چاشنی عطا فرمائے کہ جو زندگی کے ہر پہلو میں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند ہونے کا سبب بنتی رہے. زندگی ہے، حیات ہے، یہ فرصت کی ساعتیں تھیں. رب کائنات نے بار دیگر رمضان المبارک عطا فرما. لیکن ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو رمضان المبارک بیت گیا، اس وقت کا حکم، اس وقت کی فرضیت، تب سے آج تک اس پورے سال میں تب کتنے لوگ تھے اور آج کتنے ہم میں نہیں ہیں. چونکہ زندگی رواں دواں ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، ہر ایک اپنی اپنی مصروفیات میں ہے، اپنی اپنی ضروریات کی تکمیل میں ہے. ایک مسلسل عمل ہے، ایک مسلسل دور ہے جو چل رہی ہے. کلام ذاتی توفیق نصیب ہو کہ تلاوت نصیب ہے، اس کی سمجھ نصیب ہو، نہیں تو کم از کم اتنا حصہ کہ اس کا ترجمہ پڑھ لیا جائے. یہ ایسی دستک ہے کہ جو نہ صرف سوچوں میں محو انسان کو ایسی دستک دیتی ہے کہ وہ سوچ میں سے بھی برآمد ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ نہاں خانہ دل تک یہ دستک کی صدا پہنچتی. یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے رمضان المبارک کی فرضیت کا، اور ارشاد فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا. یہ اگلا حصہ جو عمل صالح کا ہے، وہاں آ کر یہ بات شروع ہوتی ہے. ابتدا نور ایمان سے ہے. کلام ذاتی تمام اولاد آدم کو مخاطب فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے اولاد آدم. پھر جسے اس حکم کا، اس دعوت کا ماننا نصیب ہوتا ہے، پھر اسے رب کائنات وہ پہلو، وہ انداز تعلیم فرماتے ہیں کہ جو اس کی رضا اور اس کے قرب کی طرف اور ترقی کا بھی سبب بنتے ہیں. اور وہ بنیاد
وہ بنیاد جو مقصد حیات ہے، نہ اس سے صرف آشنائی نصیب ہوتی ہے، اس کا حصول اس کی عطا کے مطابق، اس کے کرم کے مطابق ہر ایک کو اپنے حصے کا عطا ہوتا چلا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ارشاد فرمایا گیا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، پہلی قوموں پر فرض کیے گئے۔ قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ تمام قوموں میں اللہ کریم نے اس عبادت کی جو فرضیت ہے اور اس عبادت کی جو ادائیگی ہے، اس کا حکم فرمایا۔ یہ الگ بات ہے اوقات میں تبدیلی ہوگی، کھانے پینے کا جو وقت ہے جو وہ مقرر ہے، ایام کے حوالے سے بات ہوگی، عدد کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن یہ وہ عبادت ہے جو اللہ جل شانہ نے تمام صاحب ایمان لوگوں پر فرض فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے قوموں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو رمضان المبارک میں فرق ہے، آپ نے فرمایا سحری وہ فرق ہے۔ ابتداً جب رمضان المبارک فرض ہوا تو یہی انداز تھا کہ افطاری کے بعد جب تک کوئی جاگ رہا ہے وہ کھا پی سکتا ہے، لیکن اگر سو گیا تو پھر دوبارہ سحری نہیں تھی، پھر دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن محنت مزدوری کرتے رہے، شام کو گھر آئے، افطاری کی، تھکے ہارے تھے، بی بی نے کھانا پکانے کی صحیح کی، وہ لیٹے سو گئے، اس نے اٹھایا نہیں کہ تھکے ہارے ہیں، اٹھتے ہیں تو کھلاتی ہوں، وہ لیٹے وہ سو گئے۔ اب جب سو گئے تو حکم روزے کا نافذ ہو گیا۔ پھر بھلے جاگیں یا بھلے سحری کو جاگیں، ایک ہی بات ہے۔ دوسرے دن بھی انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا، تو دوسرے دن جو دن گزرتا گیا، نحیفی کی حالت جو ہے وہ برآمد ہوتی گئی، ظاہر ہوتی گئی، آخر گرے بے ہوش ہو گئے۔ معاملہ ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوا، تخفیف رب کائنات نے عطا فرمائی کہ سحری کھانے کی اجازت، جب کوئی سو جائے یا بھلے کوئی ساری رات عبادت کرتا رہے، سحری کھانے کی جو اجازت ہے اور حکم، اور یہ آسانی عطا فرما دی۔ یہاں جب پہلی قوموں کا ذکر فرمایا گیا تو اس کے ساتھ نتیجہ بھی بیان فرمایا، جیسے تم پر فرض ہے ایسے تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا یہ عبادت۔ پھر نتیجہ بیان فرمایا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ یہ جو ساعتوں کی میں نے بات کی، ماہ و سال کی میں نے بات کی، یہ جو زندگی کے گزرتے لمحوں پر میں بحث کر رہا ہوں، معزز سامعین کرام، ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، گزرتے ایام کا احساس ہو نہ ہو یہ لمحات گزر رہے ہیں، اور اگر میں اپنی زندگی کو دیکھوں تو شاید اس مسجد کا کوئی کونا ایسا نہ ہو جس میں یہاں بیٹھ کر یہیں میں نے بیانات سماعت نہ کیے ہوں، لیکن وہی جگہ ہے، وہی کونے ہیں، وہی عمارت ہے، حالات بدل گئے، وقت بیت گیا، لوگ بدل گئے۔ تو میں کیوں کر یہ سمجھ بیٹھوں کہ جہاں آج میں ہوں یہاں ہمیشہ رہوں گا۔ وہ غفور الرحیم ہے
ہمیں معاملات دنیا میں، صحت و بیماری میں، آسائش یا تکلیف میں، حیثیتوں کے فرق میں کسی پہلو سے کسی بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں، وہ غفور الرحیم ہے، یہ کلام ذاتی ارشاد فرما رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت دی، ہمیں یہ رہنمائی فرمائے۔ ہمارے نزدیک کوئی سات سخت ہوگی، لیکن شاید کہ کسی ایک کانٹے کا بندے مومن کو چبھنا اس نے اس چبھن کو اس کی بخشش کا سبب بنا دیا۔ ہم معاشرے میں جب گفتگو کرتے ہیں، ضروریات پر بحث کرتے ہیں معزز سامعین کرام، تو ہمارا انداز شکایت کا ہوتا ہے، اعتراضانہ ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، یہ ہو گیا، وہ کیوں نہ ہوا؟ غور کیجئے گا۔ ایک بات ہے سوچ کا آنا، اس سوچ کو جب الفاظ کا جامع پہنا دیا جاتا ہے تو وہ بات سوچ تک نہیں رہتی، تحریر میں چلی جاتی ہے، حساب کتاب میں جا پیش ہوگی، مقررین سے تحریر کر رہے ہیں، کیا سوچ تھی، کس کندھے پر تحریر ہو رہی ہے، اس کا انحصار اس سوچ کے معیار پر ہے کہ جو اسے الفاظ دیے، جو سوچ دی۔ جب حق سے ناآشنا ہو تو پھر وہ اس خلق کی وسعتوں سے باہر سوچ نہیں سکتا، افضل الخلق ہے، لیکن یہ فضیلت اور اس فضیلت کی وسعت تب نصیب ہوتی ہے جب نور ایمان نصیب ہو۔ جب نور ایمان نہ ہو تو خلق کی وسعتوں سے باہر مخلوق جھانک نہیں سکتی، سمجھنا تو کجا۔ نور ایمان نصیب ہو پھر صورت بے عملی کی ہو پھر بھی بات نہیں بنتی، لیکن بہت بڑا احسان صاحب ایمان ہے، بہت بڑا احسان۔ معزز سامعین کرام، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ آج اس کی تفریق پر یا اس فرق پر بحث کرتے ہوئے دعوی ایمانی والے بھی ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس سے تضحیق ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ایک دن آئے گا، ایک موقع آئے گا کہ وہ جو بد نصیبی میں رہے، اس حق سے دور رہے اور اس حق سے دور رہتے ہوئے اپنی فرصت تمام کر گئے، وہ ڈھائیں ماریں گے کہ کاش کوئی سبب ایسا ہو کہ دنیا میں واپس لوٹ جاؤں، پھر پلٹ کر جو آؤں تو اس حق کے ساتھ آؤں۔ یہ شہادت کلام ذاتی دے رہا ہے۔ کمی بیشی اس کا دکھ، اس کا احساس، لیکن صاحب ایمان یہ ہونا اللہ کریم کا بڑا احسان ہے۔ تقاریر ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں مل بیٹھنا ہوتا ہے، موضوعات ہوتے ہیں، موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ کریم علماء کرام کی محنتیں قبول فرمائیں، ہمارے لیے دینی رہنمائی کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن ان موقعوں اور ایسے انعقاد کو پھر رواجی طور پر لے لیا جائے تو پھر حصول جو ہے اس کا درجہ وہ نہ ہوگا جس کا موقع تھا، جو ممکن تھا۔ تو انہی پہلوؤں کو سوچتی ہوئے آج ہم رمضان المبارک کی آمد پر باہم گفتگو کریں تو ایک دوسرے کا دیکھنا اس سے ذرا آگے دیکھیں۔ جو رمضان المبارک مجھے پچھلے سال رکھنا نصیب ہوا، اس کے دن اور اس کی راتیں کیسی گزریں، وہ نوافل اور سنت جن کا درجہ رب کائنات نے فرضوں کے برابر کر دیا، وہ فرائض جن کے درجے رب کائنات نے بے حد و حساب فرما دیے، میں نے کیسے ادا کیے؟
کیا اس رمضان المبارک سے پہلے میں منتظر تھا یا خائف تھا؟ شوق عبادت منتظر کے مقام پر پہنچاتی ہے، بار عبادت خائف کرتی ہے، بھلے کوئی بولے یا نہ بولے، اظہار کرے یا نہ کرے۔ تو رب کائنات ہمیں معاف فرمائے، ہم کمزور خطا کار گناہگار ہیں، اللہ یہ کیفیت عطا فرمائے اس بار رمضان المبارک کے ہم منتظر ہوں، ان بابرکت ساعتوں کا انتظار ہو، شوق ہو۔ ساری مخلوق سر بسجود ہو جائے، ایمان کی اعلیٰ ترین حصے نصیب ہوں، ولایت کی حدیں نصیب ہو رہی ہوں، اور اس کے حضور سر بسجود بیک زبان سبحان ربی الاعلیٰ اس کی عظمت کا اظہار کریں، تو بھی یہ عظمت کا اظہار اس قابل نہیں ہے جتنی اس کی ذات عظیم ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، ہماری کمزوریوں کے باوجود شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، لمبی حدیث شریف ہے۔ اس حدیث شریف میں مختلف حصے بیان فرمائے گئے، جن میں سے ایک حصہ شیاطین کے قید ہونے کا اور آسمانوں کے دروازے کھلنے کا بھی بیان فرمایا گیا۔ شیاطین کی قید پر حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس حصے پر بحث فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں قرآن کریم ہی شیطان پر جب بحث فرماتا ہے تو دو حصوں میں جنوں انس بیان فرماتا ہے۔ تو وہ شیطان تو جو جنوں میں سے ہیں، شیطان اور اس کی نسل تو قید ہو گئی، جنہوں نے اس رغبت کو اس درجے کا اختیار کیا کہ شیطنت ان کے اندر پیدا ہو گئی، انسانوں میں سے وہ تو قید نہیں ہوتا۔ پھر یہ شیطنت جب انسانیت سے گرا کر شیطنت کے حصوں تک یہ عمل پہنچاتے ہیں برائی کے، تو پھر یہ شیطان سے زیادہ خوفناک شیطان ہوتا ہے، چونکہ شیطان گرفت نہیں کر سکتا، خیال دے سکتا ہے، وسوسہ پیدا کر سکتا ہے، دھیان لگا سکتا، یہ تو ہاتھ پکڑ کر برائی میں ڈبو سکتا۔ اسی لیے تو جب یہ فرمایا گیا کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، انہیں زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، تو پھر جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے اور وہ ماہ مبارک پورا ہونے تک جو بد کرداری معاشرے میں نظر آتی ہے، جو جھوٹ معاشرے میں نظر آتا ہے، جو فساد کا پہلو عیاں ہوتا ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ شیطنت کے اثرات ہیں جو سارا سال بدی اختیار کی، یہ شیطنت کے جو ہیں حصے وہ آشکارا ہو رہے ہیں۔ اور بہت خوبصورت پیمانہ ہے رمضان المبارک، یہ ایسی بھٹی ہے کہ جہاں گناہوں کو جلاتی ہے، بندے مومن کو کندن بناتی ہے، وہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس سال میں شیطنت کے کتنے اثرات مجھ پر مرتب ہوئے۔ اگر تو خیالات بد رد ہو رہے ہیں، اعمالات چھوڑ دیے وہ جو بد ہیں، تو سمجھ آئی اللہ نے احسان فرمایا، مجھے اس کی حفاظت نصیب ہو۔ اور اگر وہی اعمال بد رمضان المبارک میں بھی جاری ہیں، وہی فرائض کی ادائیگی اور اس کے ادا نہ کرنے کی نزاکت ان احساسات سے زندگی ہٹ کر ہے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ سال بھر کے جو اعمال بد ہیں انہوں نے مجھے اتنا نقصان پہنچا، اتنی مبارک ساعتوں میں جہاں رب کائنات وہ ذات جس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے، اس نے پھر ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے جہاں
اتنی معافی ہے جس کا میں اندازہ نہیں کر سکتا. اتنے خوبصورت مہینے اور اتنی برکتوں کی ساعتوں میں بھی میرے اعمال پھر ایسے ہیں جو ناپسندیدہ ہیں. لیکن معزز خواتین و حضرات، اگر تو یہ احساس ہو تو یقین مانیں یہ احساس بھی اس کا کرم ہے. اور کیسی دکھ کی بات ہے کہ یہ احساس بھی نہ ہو اور زندگی کی روش جو بد ہے وہی جاری و ساری رہے. ہم عبادات کے پہلوؤں کو الگ رکھتے ہیں، معاملات کے پہلوؤں کو الگ رکھتے ہیں. کیا یہی دین اسلام ہے؟ صورت میں، عبادات کے حکم میں ہم پابند ہوں. جہاں سیرت کی بات آئے، جہاں معاملات کی بات آئے، وہاں ہم وہ کریں جو ہماری مرضی ہو، جو نفس چاہے، جو معاشرے کی روش ہو اسی روش میں بہہ جائیں. تو کیا یہ حق ہے؟ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، اپنا گریبان جھانکنے کی ضرورت ہے. یہ وہ بھٹی ہے جو گناہوں کو راکھ کر دے گی. آنے والے سال رمضان المبارک اس کا ایسا منتظر کرے گی، ایک درد رہے گا کہ یہ مبارک ساعتیں زندگی میں پھر نصیب ہوں. اور معزز سامعین کرام، قرآن و احادیث میں جنت کے حوالے سے، نعمتوں کے حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے. جنت کے لیے دعا کرنا پسندیدہ دعا ہے. ترغیب دلائی گئی ہے، شوق دلایا گیا ہے. کتنی آسانیاں، کتنی ہی سہولتیں بیان فرمائی گئی ہیں. لیکن جب جنت فی ذات پر بحث کرو گے تو صوفیاء کا قول اور صوفیاء کی ایک بحث یاد آتی ہے کہ جب بات مقصود کی آئے گی تو مقصود تو ذات باری تعالیٰ ہے. جنت تو اس کے مقربین کی رہائش ہوگی. یہ وہ وقت ہے، یہ وہ لمحے ہیں، یہ حیات کی وہ کروٹ ہے کہ جس میں جہاں تنگی و تکلیف ہے، جہاں ضروریات ہیں، جہاں طرح طرح اور پہلو پہلو سے عوارضات زندگی ہیں معزز خواتین و حضرات، لیکن ہر عقدے کا جو جواب ہے، ہر گانٹھ کا جو کھولنا ہے، یہی فرصت ہے، یہی امتحان ہے. رب کائنات ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرمائے، یہ ہوش عطا فرمائے، ان مبارک ساعتوں کے صدقے ہوش عطا فرمائے کہ عبادت نصیب ہو، اس درجے کی نصیب ہو کہ سوچ اور عمل ایک ہو. وہ شوق نصیب ہو کہ رب کائنات کے حضور پیش ہوں گے. وہ عشق اور محبت بندگی کے ان مدارج کو پہنچائے کہ بندہ مومن مانگ تو لمبی زندگی کی دعا رہا ہے، لیکن شوق دیدار میں لمحہ لمحہ منتظر ہے کہ کب میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا کھڑا ہوں. محبت تو ہر پہلو سے دنیا کی چیزوں سے ہے. شدید ترین محبت وہ ہو جسے محبت کہا جا سکے، وہ بندگی کے معنوں میں نصیب ہو. یہی لمحات ہیں، یہی فرصت ہے اور یہی امتحان ہے. ہمیشہ اپنے اللہ سے آسانی مانگنے کی ضرورت ہے. فرمایا لعلکم تتقون. انہی آیات کے ساتھ اگلے حصے میں جب فرمایا نا وَإِذَا تَعَالَقَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے
سالک عبادی، میرے بندے، فرمایا پوچھیں سو یقیناً میں قریب ہوں، فإنی قریب۔ تقویٰ کیا ہے؟ معزز سامعین کرام، روزہ ایسی عبادت ہے جو روزے دار کو اللہ جل شانہ کی معیت اور اس کا قرب اس درجے کا عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے روبرو محسوس کرتا ہے، اور یہ احساس اس درجے کا ہوتا ہے کہ اسے پابند کر دیتا ہے۔ وہ اگر وضو کے لیے کلی بھی منہ میں لے جا رہا ہے تو حلق کو تر نہیں ہونے دیتا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا معلوم اہل جماعت کو کیا سمجھ کہ تیرا گلا تر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہتا ہے بات جماعت کی نہیں ہے، بات اس جماعت کے مالک کی ہے، میرے اپنے اللہ کی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے گلا خشک رکھا یا اس نے گلے کو تر کر لیا۔ کیا مطلب؟ بندگی کا یہ درجہ کہ قرب الہی کا احساس اتنا نصیب ہوا کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے روبرو ظاہراً و باطنی محسوس کر رہا ہے۔ نہ خانہ دل تک یہ احساس جاگزیں جا ہوا۔ تو روزہ کی بے شمار پہلو، لیکن ان اصولوں پر جو مقرر فرمائے گئے، کوئی جھوٹ بولتا ہے اس پر کاربند رہتا ہے۔ حدیث شریف میں رب کائنات فرماتے ہیں وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ چونکہ عبادت بیان فرمائی گئی، حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انداز، ایسی نوک پھلک شرائط ایمان، عبادات اور معاملات تک عملی صورت میں عطا فرما دی، عین اس کے مطابق جو ہے وہ عمل صالح ہے، کمی بیشی غیر صالح ہے۔ تو معزز سامعین کرام، تقویٰ، پرہیزگاری، ہدی للمتقین، یہ حق متقین کے لیے راہ ہدایت ہے۔ پہلا قدم اٹھتے ہی متقین کے دوائر میں سے کوئی دائرہ ہے، کیسا ہے، کتنا ہے، کیا برکات ہیں، یہ اللہ اور اس کے بندے کے ماں بہن ہے، اور ایسا ماں بہن ہے کہ بندہ نہیں جانتا، وہ پھر جانتا۔ لیکن یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تقوی میں بنیاد ایمان کا وہ پہلو، وہ احساس جو اپنے اللہ کے روبرو کر دے، وہ پرہیزگاری کیسی جو انتی ہے، جس کا وجود سن ہے، احساس نہیں ہے۔ پرہیزگاری جو رمضان المبارک اور روزے کے حوالے سے بیان فرمائی جا رہی ہے، وہ قرب الہی کی وہ بلندی ہے جو اس مشت غبار کو اس درجے پر رب کائنات کا قرب محسوس اور اس حد تک پہنچا دیتی ہے کہ اس کا لمحہ لمحہ اس لذت میں محو ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، معیت باری ہر ذرے کو حاصل ہے۔ جب ہر ذرے کو حاصل ہے تو پھر انہی ذرات میں، اسی مخلوقات میں بشر بھی ہے، اولاد آدم بھی ہے، اس کی معیت ہونا اور بات، اور وہ یہ کرم اور احسان فرما دے کہ یہ معیت اس درجے کی نصیب ہو
کہ مقصد حیات کو پہنچا دے، یہ اور بات۔ چونکہ مومن و کافر میت کی جب بات آئے گی تو اس کی ذات ہر شے کے، جیسے فرمایا نا تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، تو یہ شاہ رگ سے جو قریب ہے کہ اتنا تو اپنے قریب نہیں ہے جتنا رب کائنات تیرے قریب ہے، ہر شے کے قریب، ہر شے اس کے دست قدرت میں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ شے بچتی نہیں معزز سامعین کرام۔ یہ ایمان کی چاشنی، عبادات کے نتائج، وہ ثواب جو موقع پر نصیب ہو رہا ہے اس کے روبرو کر رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، سہولت ہے، عبادات سہولت ہے، عبادات انسانی وجود کی ضرورت ہے، صاحب ایمان کی مقصد حیات تک رسائی ہے، آسان ہے، عین اس کے حکم کے مطابق جو دیا گیا ہے وہ اختیار کیا جائے تو صراط مستقیم عین سیدھا راستہ ہے۔ ایک مہینے میں، سال بھر کے ایک مہینے میں وجود کی صحت کے لیے کھانے کی اتنی احتیاط ضرورت ہے، یہ کسی بھی طبی حصے کی تحقیق کو اٹھا لیں وہ آپ کو بتائے گی۔ رکوع و سجود اس وجود کی ضرورت ہے، محتاجی اپاہجی سے بچانے کا سبب ہے، لیکن ایسا غفور الرحیم ہے، وہ اس سے جو ہماری ضرورت ہے ان میں بھی اس نے اپنا قرب عطا فرما دیا، اپنی رضا عطا۔ لیکن بات نیت کی ہے، جتنی مرضی کو رکوع سجود کرتا رہے بنیاد ایمان نہیں ہے، اس کی رضا نہیں ہے تو بات نہیں بنے گی۔ بنیاد ہے تو پھر کوئی پہلو بچے گا نہیں کہ جس پہلو سے اسے عطا نصیب نہ ہو۔ اگلی آیات وہ آیات جہاں جتنی ضرورت ہے اس حوالے سے بیان فرماتی ہیں۔ بیمار ہے، سفر و حضر میں ہے، رعایت ہے۔ اسی طرح نماز میں قیام بنیاد ہے، بیمار کا قیام بیٹھنے میں ہے، مزید بیان جو بیمار ہے اس کا قیام لیٹنے میں بھی ہے۔ دین اسلام عین فطری تقاضے پورے فرماتا ہے۔ اللہ کرے یہ دستک ہمارے سینوں پر اس رمضان المبارک میں ایسی نصیب ہو کہ یہ حال ہو جائے، یہ کھل جائے۔ چونکہ نماز سے نماز تک کمزوریاں، دوسری نماز جب نمازی منتظر ہو، شوق عبادت ہو، دوسری نماز کو شرف قبولیت ہو تو مابین کمی بیشی معاف ہو جاتی ہے۔ جمعۃ المبارک سے جمعۃ المبارک کے مابین کمی بیشی معاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک سے رمضان المبارک کے مابین کمی بیشی معاف ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی کسی روزے دار کو افطاری کراتا ہے تو رب کائنات اس روزے دار جتنا ثواب اسے جو افطاری کرا رہا ہے اسے بھی عطا فرماتا ہے، اور روزے دار کا ثواب کم نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے اس حالت یا اس انداز کے نہیں ہیں، غریبی ہے، مفلسی ہے کہ کھانے کا اہتمام ہو سکے، جب یہ شے میسر نہ ہو کہ کسی روزے دار کی افطاری کرائی جا سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس کیا کرے؟ آپ نے فرمایا بھلے دودھ کے ایک گھونٹ لسی کا ہو،
بھلے ایک گھونٹ پانی کا ہو۔ اللہ کریم اتنا بڑا اجر عطا فرمایا کوئی کسی روزے دار کو سیر ہو کر کھانا کھلاتا ہے تو رب کائنات اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، جو اس کی پیاس کی اس درجے کی تقویت کرے گا کہ پھر جنت کے داخلے تک اسے پیاس کا احساس نہیں ہو۔ تو کیا بندہ مومن، اس کا ایمان اسے اس درجے کا متلاشی کر رہی ہے کہ وہ منتظر ہے لمحوں کا کہ کب رمضان المبارک میں یہ ساعتیں داخل ہو رہی ہیں۔ میرا عمل اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے مساوات کا ہے، کیسے لحاظ کا ہے، اپنے حصے کا کردار میں نے کیسے ادا کرنا ہے۔ جو مرضی کوئی کر لے مخلوق راضی نہیں ہوتی۔ جو مرضی کر لیں، ہر بندے کی سوچ اپنی، ہر بندے کی سمجھ اپنی، ہر بندے کی حیثیت اپنی۔ کسی ایک بات پر کلی اتفاق مخلوق میں ہوتا نہیں جب تک کہ ایک بات پر نہ آ کر رک جائے، لا الہ الا اللہ۔ ہر شے کو رد کر کے ایک اللہ جل شانہ کے حضور سر بسجود ہو جایا جائے۔ واحد رستہ ہے، واحد در ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بات بنے گی۔ وگرنہ نہ میرے اعتراض ختم ہوں گے، نہ مجھ پر اعتراضات ختم ہوں گے۔ تو کیا میں آپ ہم سب اپنی زندگیوں کو، اپنی عمل کی کتاب کو ان باریکیوں سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں تو ایک دن آئے گا کہ کتاب ہاتھ میں ہوگی۔ تو لعلکم تتقون، کیا میں خود ہی اپنے آپ کو سمجھی رکھوں، یا میری سمجھ مجھے یہ بتلائے کہ تیری سوچ اور تیری عمل قرآن و احادیث کے مطابق ہے یا کہیں ٹکرا رہی ہے؟ بڑی بحث، بڑے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اس لیے ہمیشہ ہم دوسرے کو زیر بحث لاتے ہیں، اپنی ذات کو نہیں لاتے۔ تو رمضان المبارک میں عبادات کو بے شمار درجے عطا فرما دیے جاتے ہیں۔ جیسے فرائض کے حوالے سے بیان ہے کہ 70 گنا ثواب ہے، تو عربی میں لفظ 70 یا 70 سے زائد مراد 70 نہیں ہوتی، بے حد و حساب ہوتی، محاوراتی استعمال ہے۔ 70 دفعہ یا 70 گنا سے مراد ہے بے حساب۔ کتنا ہے اللہ کریم بیت اللہ۔ اللہ پاک یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی تحریر کو یا تقریر کو دیکھوں یا اتفاق ہو تو میں سوچتا ہوں کہ شاید نہ ہمیں لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں تقریر کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم مشائخ کے درجات بلند فرمائے۔ تحریر میں، تقریر میں اتنا کچھ ہے، کاش ہم استفادہ حاصل کر سکیں۔ وہ جو ہے نا مصروف ہیں، کاش ہمیں یہ فرصت نصیب ہو سکے کہ ہم مستفید ہو سکیں۔ چونکہ بات رشتہ جو نام کا ہے اس کی نہیں ہے، اس رشتے کی حقیقت کی ہے، چاہے اولاد ہو چاہے صالح ہو۔ بات اس رشتے کی حقیقت کی ہے کہ وہ انداز، وہ سفر نصیب ہو۔ تو اللہ کریم کا کتنا احسان ہے، اس نے ہمیں ذکر الہی پر جمع فرمایا ہے۔ کتنا احسان ہے۔
ذکر کرتے شرائط نہ رکھا کرو، نتائج نہ سوچا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب کائنات کہ میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھے گا ویسا مجھے پائے گا۔ جب صفتیں شرطیں خود رکھو گے، اسی شعور سے رکھو گے جتنا ہے فائدہ، معاملہ اس کے سپرد کرو، بات بے حد و حساب چلی جائے گی۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے، اظہار ہے، شہادت ہے۔ صحابی رسول رمضان المبارک کا روزہ عرض ہوئی کہ روزہ ٹوٹ گیا، آپ نے فرمایا چونکہ دانستاً روزہ چھوڑنا جو ہے اس پر آپ نے فرمایا 60 روزے رکھو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں رکھ پایا، 60 کیسے رکھو؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھلا دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں ہے تو میں مسکینوں کو کہاں 60 کو کھلاؤں؟ فرمایا بیٹھو، کچھ آتا ہے۔ کچھ دیر میں ایک ٹوکرا کھجوروں کا آیا، آپ نے فرمایا جاؤ شہر کے مساکین میں بانٹ دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مساکین کو دیکھتا ہوں تو میرا گھر تو سب سے زیادہ مسکین۔ فرمایا لے جب اپنے اہل عیال کو کھرارو، تمہارا یہی کفارہ ہے۔ مخلوق کا خالق کا مقابلہ نہیں ہے۔ ہم جب اپنی عبادات کے نتائج سوچتے ہیں، خواہشات کو نتائج میں لاتے ہیں تو ہمارے پیمانے الٹ جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ جو تصوف ہے یہ تویز دھاگے دم کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں جس وقت بیٹھے ہوتے ہیں ملاقات کے لیے، ایسے لگتا ہے جیسے میڈیکل کا سیکشن او پی ڈی نہیں ہوتا، ایمرجنسی اٹینڈ ہو رہی ہوتی ہے، ایسے بازو شال ہو جاتا ہے، لکھ نہیں سکتے اتنے، او پی ڈی بن جاتی ہے، طرح طرح کے مریض، طرح طرح کے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چلو کوئی تعویذ دم، لوگ خواہش کر رہے ہیں نہیں دیں گے تو کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں سے عقائد میں بھی کوئی ملاوٹ لے آئیں گے۔ لیکن کیا تصوف کا حاصل یہ ہے؟ کیا صفائے قلب یہ ہے؟ یہ جو موقع لطائف کا، یہ جو موقع مراقبات کا، یہ کیا ہے؟ ایک ایک سانس جو رب کائنات کی یاد میں نصیب ہو رہی ہے، معزز سامعین کرام، کوئی منزل دنیا کی مثال ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ قرب الہی کو لے کر جا رہی ہے۔ 2 دن پہلے کسی نے سوال کیا مجھ سے اسباق کے حوالے سے، قلب کے حوالے سے، تو میں نے عرض کی، میں نے کہا مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے، میں گناہگار آدمی ہوں، ہوش سنبھالا ہے تو اب تک یہی سن رہا ہوں، یہی دیکھ رہا ہوں، اسی میں زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن اگر آج اس وقت مجھ سے پوچھو نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لطیفہ قلب کی وسعت کو میں نہیں جان سکتا۔ میں نے کہا آب آتا جو قاعدہ ہے، پہلی جماعت کا قاعدہ پڑھ کے تکمیل ہوگی، دوسرے قاعدے میں چلے گئے، یہ راستہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، تمہیں سمجھاتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قرب الہی ہے۔ قرب الہی کیا ہے؟ رحمت باری تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ رحمت کیا صفت ذات باری تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا ذات باری تعالیٰ لامحدود نہیں ہے؟ تو کیا صفات باری تعالیٰ لامحدود نہیں ہے؟ تو کون ہے جو لامحدود کو پہنچ پائے؟ یہ زندگی تھوڑی ہو جائے، یہ ساعتیں کم پڑ جائیں، یہ بات تکمیل کو نہیں، اس راہ کا مسافر ہو جانا، یہ کامیابی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بار جو لطیفہ قلب کر رہے ہو پورے شوق کے ساتھ کرو، پوری توجہ کے ساتھ کرو،
اور اس کے راسخ ہونے اور اس کی وسعتوں میں چلتے چلے جاؤ گے۔ لیکن حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے نا، اپنی منازل سلوک دیکھنی ہے تو اپنی عبادات دیکھو۔ ذات کی غلط فہمی جو ہے وہ فرشتوں کی جماعت میں بیٹھا بھی اس تکبر کو پہنچاتی ہے کہ رب کائنات کا حکم کہ سر بسجود ہو تو وہ متکبرانہ انکار کر دیتی ہے۔ تو کیا تاریخ تصوف اس بات کو ثابت نہیں کر رہے؟ یاد رکھنا، معصوم عن الخطا انبیاء اور رسول کی ہستیاں ہیں، خیر القرون کی ہستیوں کو حفاظت الہیہ حاصل ہے۔ پھر اسی سنت میں اللہ کریم مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں۔ یہ وہ راہ ہے جو اس مشت غبار کو حفاظت الہیہ میں جا پہنچاتا ہے۔ لیکن بات تب تک ہے جب تک بات ذات باری تعالیٰ کی، جب بات ذات کی آگے پھر شاید بچتی کوئی نہیں۔ اس شعبے میں بھی دیکھا ہے، اس شعبے کی تاریخ میں پڑھا ہے، سنا ہے، پڑھا سنا تو ہے، دیکھا بھی ہے، تو کہ یہاں کسی فتح شکست کی ضرورت ہے۔ حالات دنیا کے بتاتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، شکلیں بتاتی ہیں، حلیے بتاتے ہیں، کردار بتاتے ہیں۔ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک اپنے اللہ کے لیے اس راہ کے تعین میں جا رہا ہے۔ کیا غرض دوسرے سے؟ رب کائنات کی محبت، بندگی دوسرے کے لیے مثبت سوچنے کا فرماتی ہے۔ وہ کیا سبب ہے جو جانوروں کا پہلے پانی پینا گردنیں اڑانے کا سبب تھا، ٹوٹتی سانسوں میں، شدید پیاس میں پانی کا گھونٹ بھائی کو دینے کا سبب ہو گئی، جان آفرین کے سپرد ہوگی، پانی نہیں پیا، کیوں؟ میرا بھائی پی لے۔ کیا سبب؟ میاں کسی سے کوئی مقابلہ نہیں یہاں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ توفیق عمل دے، ہمیشہ ہمیشہ اپنے در کا محتاج رکھے، مخلوق کے در کی محتاجی سے محفوظ رکھے۔ ہمارے بڑے چھوٹے چھوٹے دل اور چھوٹے چھوٹے حوصلے ہیں، اللہ ہمیشہ اپنے در کا محتاج رکھے۔ اللہ غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، آمدہ رمضان المبارک نصیب فرمائے، روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، مسائل مصائب میں ہیں، رب کائنات ان کے لیے آسانیاں فرمائے، عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آخری عشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے ہیں، رات دن عبادت فرماتے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین کرام، آج آپ کے اس ماہانہ اجتماع میں حاضری کا موقع ملا۔ کوشش ہے کہ جتنا وقت ہوں آپ کے درمیان صرف کروں، کچھ ہے کوئی بات کو پوچھنا چاہے، بات کرنا چاہے، جس حوالے سے آپ اس وقت کو صرف کرنا چاہیں، میں کوشش کروں گا کہ یہ وقت آپ کے ساتھ صرف کروں۔ لیکن میری پوری تقریر یا ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کا اگر عرق یا ماحصل دیکھیں گے تو میں اپنے سمیت یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیں، اللہ نے توفیق دیا، اللہ کی، اس پر ڈٹ جائیں، اس پر ڈٹ جائیں، ایسے ڈٹ جائیں۔ ایک ولی اللہ کے واقعات میں الیت الاولیاء میں ملتا ہے، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیان میں بھی غالباً ارشاد فرمایا تھا، سکرات الموت بڑی سخت ہے،
ان کے واقعات یہ واقعہ یہ برزخ سے ہے، تو ان سے عرض کی کسی نے کہ حضرت موت کیسے پیش آئی؟ تو انہوں نے فرمایا ان واقعات میں کہنے والے، سوال والے، وہ سارا نام درج ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کسی فقہی مسئلے پر تحقیق کر رہا تھا، تو مطالعہ میں مصروف تھا، جب مجھے مسئلے کی سمجھ آئی سر اٹھایا تو میں دنیا میں نہیں تھا، برزخ میں تھا۔ اللہ کریم سکرات الموت کے لمحوں تک اپنی حفاظت فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، اللہ اس امتحان گاہ میں اپنے کرم سے، اپنے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے ہمیں حفاظت سے گزار دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔